دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اور اللہ رب العزت کے یہ صفاتی نام پڑھ لو، 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنور جائے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی آج وہ بابرکت دن ہے اور یہ آخری منگل بھی ہے، اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسلامک سال کا یہ آخری مہینہ ہے جو کہ ماہ ذی الحج ہے، اور آج اس کی 25 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، باکثرت استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تکلیف ہو نہ دکھ درد ہو۔ اللہ والوں، ہر بندہ جانتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن یوم عاشورہ کا بھی آتا ہے جسے 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس 10 تاریخ کا روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنائے رکھی۔ اللہ والوں، یہ وہ سنت ہے جس کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اگر 9 کا روزہ نہ رکھ پاؤ تو 10 اور 11 کا روزہ رکھو، کیونکہ قومی بنی اسرائیل بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی۔ تو جو قوم بنی اسرائیل تھی، جو یہودیوں کی قوم تھی، اس سے مشابہت نہ ہو، اس لیے مسلمانوں کو 2 روزے رکھنے کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اللہ والوں، یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دیا گئی تھی ریمسس سے، یعنی فرعون سے۔ اس کا نام ریمسس تھا اور اس کا جو لقب تھا وہ فرعون تھا۔ اللہ والوں، اسی سال اسی دن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کی شہادت بھی واقع ہوئی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اس طرح سے یہ مہینہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، اور تاریخ کے اگر اوراق کا جائزہ لیا جائے تو 1 محرم کا جو دن ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے۔ اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے تو ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے نواسوں سے بڑی محبت کری، اتنی محبت کری کہ آپ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے گھومتے تھے، اور وہ آپ بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گلے کا بوسہ دیتے تھے اور روتے تھے۔ جب ان سے اس رونے کا سبب دریافت کیا جاتا تھا تو امام حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تھے کہ اے حسین، مجھے تکلیف اس بات کی نہیں کہ تو شہید ہوگا، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ تجھے میری امت ہی شہید کرے گی۔ اللہ والوں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہر وقت جب بھی کفار ہم پر غالب ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا کے خون سے ہی دین کو سیراب کر کے برکت عطا فرمائی۔ جس طرح سے ابھی آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہودیت، فرعونیت، یزیدیت، دجالیت سب اپنے عروج پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کو یہ بات بتا دی، اور ان کے حبیب نے یعنی کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات انہوں نے پہلے ہی بتا دی کہ اس وقت غم نہیں کرنا، میرے نام پر ہی اور میری نسل میں سے ہی ایک مہدی آئے گا۔ مہدی جو تھا وہ ان کا لقب تھا، نام ان کا محمد ہوگا، وہ حسینی اور حسنی دونوں سید ہوں گے،
ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور پوری دنیا میں وہ نظام عالم کو قائم کر دیں گے۔ نظام عالم کہا جاتا ہے اللہ پاک کے نظام کو، انصاف کے نظام کو قائم کر دیا جائے گا۔ جس طرح عمر فاروق کے دور میں جو ہمیں انصاف دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، انشاءاللہ اس سے اچھا نظام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے جو محمد نام کے اہل بیت کے انسان آئیں گے اور جو جن کا تعلق اور جن کا لقب مہدیت ہوگا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک ہی دن میں انہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا، اور سارے مسلمان ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی کریں گے اور وہ بیعت کرنے سے منع کریں گے، لیکن پھر بھی حکم آئے گا اللہ پاک کی طرف سے کہ بیعت کرو اور تم سب کی بیعت لو، اور جب بیعت ہو جائے گی تو پھر ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، جس کے لیے سعودی گورنمنٹ ابھی سے اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے۔ الامان الحفیظ اللہ پاک ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام مہدی علیہ السلام کی ہمیں جماعت کا حصہ بنائے، اور ہمیں ان کی گستاخی کرنے سے، اہل بیت کی گستاخی کرنے سے مجھے بھی اور میرے آل کو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ والوں، آج کا جو بابرکت دن ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ انتہائی مجرب اور مسترد وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ جس بندے کا بھی مسئلہ دیکھو وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ پیسوں کی شدید قلت ہے، شدید پریشانی ہے۔ تو اسی لیے آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ منگل کے دن کا بہت ہی خاص عمل، اللہ والوں کا بتایا ہوا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت تو آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی، اور آپ کو ایسے ذرائع سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی آنکھیں بھی دنگ رہ جائیں گی کہ اللہ پاک کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ والوں، بس آپ لوگوں نے چند تبدیلیاں اپنی زندگی میں کرنی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں، اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں، تاکہ یہ جو 3-4 دن ہمارے پاس ہیں اللہ پاک سے ہم اپنے نصیب کو تبدیل کروا سکیں۔ اگر ہم لوگ نہ کروا پائے تو سارا سال جو ہے وہ ہمارا در بدر کی ٹھوکروں میں ہی گزارنا پڑے گا۔ اللہ والوں، ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ آپ لوگ پیروں فقیروں پر اتنا زیادہ بھروسہ مت کیا کریں۔ بے شک ولی کاملین بھی اس دنیا میں موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو نذرانوں کے نام پر آپ سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ایٹ لیتے، آپ لوگ ان کے چکر میں تو نہ پڑے نا۔ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو بھی میں ہی دے رہا ہوں، تجھے بھی میں ہی نوازوں گا۔ رزق کے لیے تو میرے پاس آ، فجر میں آ، ظہر میں آ، 5 نمازوں میں 5 بار بلاوا اللہ پاک کا منادی خود دیتا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے جسم کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر نہیں جاتے، ہم لوگ خود پریشانیوں کو ہی قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کا مبارک نام پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کا ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی، اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ ناظرین، اس عمل کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی، غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بڑا ہی آسان سا اور بڑا ہی بابرکت اور بہت ہی 30 یا 40 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے جو آپ لوگ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے بچے بھی اگر اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، البتہ پورا گھر بھی کرنا چاہے خیر و برکت کے لیے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر زندہ معجزہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی،
کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس آپ لوگوں کی مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی کافی زیادہ حاجات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات، تمام مقصد، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، وہ سب کی سب اس عمل، اس وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے کس طریقے سے؟ آپ لوگ جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو صبح نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد چاشت کے وقت پڑھ لیں، اشراق کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں، عصر، عشاء، تہجد، ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر وقت آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، اور اگر آپ لوگوں سے یہ دن مس ہو جائے تو آپ نے اگلے دن اس عمل کو کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ 5 دن آپ کے پاس موجود ہیں، البتہ 25 تاریخ کا یہ زیادہ برکت رکھنے والا عمل ہے، اس لیے آپ کو منگل کے دن میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اچھا ایک ترتیب کو ذرا ملاحظہ کریے گا، کیونکہ تھوڑا سا صدقہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا، تو ویڈیو کو اینڈ تک جب آپ لوگ بنے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، ابھی بھی بہت سی میری مائیں بہنیں ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر رہی ہوں گی۔ اللہ والوں، کوئی خاص وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا نا، یقین کرو بہت پچھتاوا ہو جائے گا۔ پورے سال کی تنگ دستیاں اور پریشانیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تحمل سے اللہ پاک کی تعریف، اس کے نبی کی تعریف اور تحلیل آپ لوگ بہت ادب کے انداز میں سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب آپ لوگ ماہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اس دعا میں شامل ہونا ہے اور آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیری بارگاہ میں جو بھی جس طرح بھی تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھا کر تجھ سے حاجت کرتا ہے۔ میرے مولا، بڑا بابرکت مہینہ ہے ذی الحج کا، جو جاری و ساری ہے، ختم ہونے والا ہے۔ میرے مولا، اس مہینے کے ساتھ ساتھ ہی ہماری تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیف کو بھی ختم کر دے۔ میرے مولا، جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہو تو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام ثابت ہو، ہماری تمام پریشانیاں، دکھ درد سب کی سب ختم ہو جائیں اور خوشیوں والی صبح ہم پر طلوع ہو جائے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہمیں بچا۔ میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا، جو تو چاہتا ہے ہمارے حق میں وہ فیصلہ فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے 5 وقت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، میرے مولا ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، جو بھی بھائی بے روزگار ہیں ان کو بہترین رزق کے اور بہترین حلال رزق ان کو عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری کے لیے بلا لے۔ میرے مولا، ہمیں بھی میٹھا میٹھا مدینہ اس جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان پر رہنے والے، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی
تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما، مدد جاری و ساری فرما دے۔ میرے مولا ابھی تک جو بھی کفار سے برسر پیکار ہیں ان سب کو کفار کے خلاف فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگ ذرا وظیفے کو ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ یا آپ لوگ جو بھی بینک سے بڑی رقم اگر آپ لوگوں نے لے لیے، سود کے مسئلے میں پھنس چکے ہیں یا فائنینس کے مسئلے میں پھنس چکے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، دیکھیں بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں، وہ توبہ قبول کرنے والا سب سے بڑا مہربان ہے۔ آپ لوگوں سے جو گناہ ہو گئے ان کو چھوڑ دیں، ایک نئی زندگی کا آج آغاز کر دیں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، بس اپنے ذہن میں ان کو سوچیں اور رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ لوگ ذرا دھیان سے اور ادب سے سماعت کریں، اور طریقہ کار کو بھی ادب سے آپ لوگ سماعت کریں کہ اس عمل کا طریقہ کار ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے سورۃ الکوثر کو آپ نے چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام اور مبارک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو اللہ والو، یہ وہ صفت ہے اللہ پاک کی جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہی غیب سے دینے والے، یا باسطو کا ترجمہ ہی یا غیب سے دینے والے۔ اللہ والوں، جو بندہ غیبی مدد اللہ پاک کی چاہتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری جو نوکری ہے وہ بہت چھوٹی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا، اور اپنے مقصدوں کو ذہن میں رکھے گا کہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہوں، اللہ والو یا باسطو پڑھ کر تو دیکھو۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار۔ کتنی آسان سا نام ہے یا باسطو، کتنا آسان سا نام ہے، پڑھنے میں بھی ہلکا ہے، زبان میں بھی ہلکا ہے۔ اللہ والو، آپ کے جو بھی حاجت ہوتی ہے نا، جو بھی مقصد ہوتی ہے، آپ نے صرف 1 قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ہر مہینے 1000 روپے 100 روپے بھی آپ لوگ الگ کر دیں اس نیت سے کہ میرے مولا میں اپنا گھر چاہتا ہوں، اور وظیفہ پڑھیں۔ یقین کریں برکت کہاں سے آئے گی وہ رب ہی جانتا ہے، لیکن 1 قدم آپ نے بڑھانا ہے۔ ہم لوگ لیٹے لیٹے بس وظائف کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وظائف کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ آپ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے پاسپورٹ بنوائیں،
اور روزانہ کوشش کریں 10-20 روپے جو آپ کے پاس بچتے ہیں یا مہینے کے آپ کے پاس 1000-2000 بچتے ہیں ان کو آپ الگ رکھ دیں کہ میرے یہ عمرے کے لیے ہیں یا حج کے لیے ہیں۔ اللہ والوں کہاں سے برکت آئے گی یقین کریں کوئی نہیں جانتا، لیکن مدد ضرور آئے گی، اس بات پہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میں جب بھی عمرے پر جاتا ہوں تو میں الحمدللہ اسی طرح سے جاتا ہوں۔ ابھی بھی ایک تھوڑی خوشخبری والی بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، الحمدللہ میں ابھی 26 جولائی کو عمرے پر جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ جتنے میرے ویورز ہیں، جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کی خصوصی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی کروں گا، اور نبی پاک کے جب روزے پر بیٹھوں گا تو نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے جب بھی دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ والوں آپ نے یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح اور ایک مرتبہ، یعنی 101 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تسبیح میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا اور زیادہ آسانی بھی رہے گی۔ 101 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی ناموں سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اسی لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا یہ آخری موقع ہے۔ آپ لوگ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ استغفر اللہ کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مکمل تسبیحات اور اس دھیان سے پڑھنی ہے کہ گویا آپ لوگ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سوچ رہے ہوں۔ سوچتے ہوئے آپ لوگوں نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، جب آپ کے اندر تڑپ محسوس ہونا شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو آپ کی تڑپنے کی برکت سے، آپ کے رونے کی برکت سے، آپ کی استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اور ماہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ منگل کے دن کی بابرکت راتیں اور دنوں کی صدقے طفیل اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اور معاف فرماتے ساتھ ہی ان کو نیکیوں سے جو ہے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دے گا۔ اللہ والوں اللہ پاک کی ذات اس طرح سے عطا کرتی ہے، ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ پاک ہم سے کتنا محبت کرتا ہے تو یقین کریں ہم لوگ ساری رات مصلی پر روتے ہوئے ہی گزار دیں کہ رب کی محبت ہمارے لیے کتنی ہے۔ اب اللہ والوں چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی بابرکت نام ہے یا غنی یا مغنی، یہ 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یہ 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح یا غنی یا مغنی کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اول تو ویسے آپ نے اس وظیفے میں اول آخر 7 بار 7 ٹائمز لازمی درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ لوگ اس وظیفے کو پورا کرتے وقت اپنے ذہن میں آپ لوگ اپنے مقصد کو لازمی رکھیں گے، اور چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جو آپ کی توفیق ہو 10 20 50 جو توفیق ہے اللہ پاک کی راہ میں جتنا دیں گے آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، نبی پاک نے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقے سے مال ہرگز بھی گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔